Assalamu alaikum, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Exhibition Cadet 9936. آج میں نے ویسے تو بات کرنی تھی. ایک کامنٹ آیا تھا عیسیٰ خان صاحب میرے سبسکرائبر ہیں, ایک ینگ بوائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے جب بھی اپلائی کریں ان دا فیوچر. اور اینڈ آئی ایم آلویز دیئر ٹو سپورٹ یو گائز فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ پیکیج اور کہ نہیں ملنا. میں کیوں کرتا ہوں, میں نے پہلے بتا دیا, میرے بچے خود نہیں جا سکے بیکاز آف کووڈ. ٹائم لائن گزر گئی تو دے couldn't join پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ملٹری فورسز. تو میری کوشش ہے کہ چلے میرے بچے نہیں جا سکے تو کوئی اور چلا جائے. That's it. تو کوئی میرا مانیٹائزیشن کا چکر نہیں ہے, میں ایلیجیبل ہوں مانیٹائزیشن کے لیے, میں نہیں کرواتا, ضرورت نہیں ہے مجھے, کیونکہ پھر اشتہار آ جاتے ہیں چھوٹی سی چیزیں یہ وہ, تو ضرورت نہیں ہے. ایک سمپل اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں میں. تو ان کا کوشچن یہ تھا جی کہ انگلش کیسے امپروو کی جائے ایک, اور پاکستان ایئر فورس میں انگلش کا کیا رول ہے. تو شارٹ آنسر میں نے ان کو اسی وقت دے دیا تھا وہیں پر, یا پڑھ سکتے ہیں سائٹ پہ, کہ وہاں پر اور کوئی لینگویج یوز نہیں ہوتی. اس کے ریزن میں نے کچھ بتا دیے. ٹھیک ہے, ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو تھوڑی سی اور ایلیبریشن کریں گے, لیکن ابھی جو ایک کرنٹ افیئر چل رہا ہے اس وقت, ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں اسفند یار شہزاد ولی خان صاحب فرام چرسدہ KPK, اور ایک یونیورسٹی سرحد یونیورسٹی میں ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا, اور اس پہ آج کل کافی لے دے ہو رہی ہے. تو جناب ہم اس سے گزر چکے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, اور میری ویڈیو موجود ہے یہاں پر, جس میں میں نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ PF نے سپورٹ کیا مجھے وہاں پر جہاں پر, بیکاز اٹ واز اے میٹر بٹوین people who don't belong to PAF and then the person who belongs to PAF. ٹھیک ہے, وہ میں تھا. تو جہاں تک جدھر تک میری لیگل سپورٹ ہو سکتی تھی انہوں نے رج کے کی ہے, کوئی دو نمبری نہیں ہوتی وہاں پر. ہاں, جب میں سارا کچھ کر کرا کے واپس آیا تو انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, وچ از کامن ڈسپلنری ایکشن آپ کے خلاف ہوگا, کیونکہ قصور میرا تھا. کیسے میں جب گیا تھا, اگر وہ پورا ایپیسوڈ دیکھیں, 50 منٹ کا ایپیسوڈ ہے, اس میں میں نے ایک ڈیٹیل کور کیا کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, کیوں ہوا. تو میں دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فورسز میں ڈسپلنری ایکشن کتنی سختی سے مینٹین کیا جاتا ہے. بیکاز دس از این انسٹیٹیوشن وچ از بیسڈ آن ڈسپلن, جہاں پر آپ کی ڈسپلنری جو ہے وہ چیز دیکھی جاتی ہے. although ان لوگوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا, ہمیں پہلے مارنے کی کوشش کی, مارنے قتل نہیں کرنے کی کوشش کی, مارنے کی کوشش کی, ٹھکائی لگانے کی کوشش کی تھی, سیدھی گل ہے. ان کو ہم نے کنفرنٹ کیا کزنس نے, اور اس کے بعد لڑائی ہو گئی. حالانکہ میں یونیفارم میں نہیں تھا, یونیفارم میں سول میں نے پہنے ہوئے تھے, کیونکہ ویکینڈ تھا, آئی واز ہوم, اور دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے واپس جا رہے تھے. تو اب میرا واپس جانے کا تو پلان تھا, تو میں نہیں, وہ لڑائی بڑھی, پھر تھانہ کوہسار تک گئی وہ, پھر وہاں سے جیسے بھی اس کو ختم کیا گیا, FIR میرے حق میں کروائی گئی. اور کیونکہ میرا ID کارڈ گم گیا تھا, اور ID کارڈ گم جائے تو آپ کی ٹپیکل ڈیلیگیشن ہو جاتی ہے فوراً, کہ آپ اگر اپنا ID کارڈ جو سروس چیزیں ایشو ہوتی ہے, جس طرح یہ کیپٹن کرنل صاحب کے ساتھ پاس وہ تھا, ایک لاک تھا, پسٹل تھا ایک ان کے پاس, تو یہ سروس ایشو چیزیں ہوتی ہے, یہ آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے, اور یہ کہیں بھی مس پلیس ہو جائیں, گم جائیں, تو آڑی شامت آ گئی جناب. سیدھی گل ہے, تو اپنی کیئر نہیں کر سکتا, چیزوں کی کیئر نہیں کر سکتا, تو خاک پاکستان کی بات کرے گا. سمپل پیریڈ. ID کارڈ ہو گیا, سروس ایشوڈ آپ کا گن ہو گئی, یہ چیزیں آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیب میں ایون آپ جب اس میں ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, CVs میں ہوتے ہیں, سول کپڑوں میں ہوتے ہیں, تو ایون دین یو کیری دیز تھنگز آن یو. ایئر ٹریولز ہو گئے یا ٹرین ٹریول, جہاں پر چیزوں کی پرمیشن نہیں ہوتی لے کے جانے کی, گنز وغیرہ کی, تو وہاں پر آپ نہیں لے کے جاتے. جیسے یہ بلوچستان میں جو ہمارے BLA کے جو کتے ہیں, انڈین ہڈی والے کتے, تو یہ وہاں پہ سپاہیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ ان کو ویپن کیری کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی اس ٹائم پر. ادروائز تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ حال, کرنل صاحب نے ایک گن نکالی ہے, تو وہ جتنے وہ جو بنتے ہیں نا کہ لیکن بہرحال یہ ایسے تتر ہو گئے تھے, ایسی گن دیکھیے بھاگ گئے. یہ تو ان کی مردانگی کی حالت ہے, گلا کر دینے, اور وہ اکیلا بندہ وہاں پہ کھڑا, بڑا نہیں ہو. یہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ would he be punished or not, yes he would be punished. میرے کیس میں دیکھ لیں,
میں سنگل سائڈ اسٹوری نہیں بتا رہا، میں ہر چیز اپنی آنیسٹلی بتاتا ہوں یہاں پہ، کہ مجھے یہاں پہ وہ ڈر نہیں ہے کہ کسی نہ کہ مجھے گردن سے پکڑے، نہ کوئی نہیں، نہ ہی میں نے کوئی اپنی بناوٹ کرنی ہے. میں تو ہر چیز بتاتا ہوں کہ میں کس قسم کا بندہ تھا، کہاں سے کہاں تک پہنچا رہا تھا، نے پہنچایا. تو قصور ان کا تھا، بس ڈرائیورس کا. اور ٹھڑک ماری میرے کزن پہ. ٹھیک ہے، کزن میرا وہ تقریباً میں چھوٹا رہتا تھا، لیکن اس نے پھر آگے ان کو صحیح تو نہیں لگائی. بڑا پھرتیلا بندہ تھا وہ. پھر اوپر سے میں بھی بس کے نیچے سے اوپر چھت پہ آ گیا. تو سب کچھ ترغیبی کروائی ہونے کے بعد جب میں اکیڈمی واپس پہنچا، میرا میڈیکل ہوا باقاعدہ. جو مجھے چوٹیں لگی تھی وہ ساری انہیں مارک کی. ڈاکٹر نے باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے رپورٹ آگے گئی. پھر وہاں سے گئی نور خان بیس، اسے چکلا بیس ہوتی تھی. یہ ہمارا مین ایئر ہیڈ کوارٹر وہاں پہ آتا تھا. ایئر ہیڈ کوارٹر اس سے پہلے ہمارا جو مین ایئر ہیڈ کوارٹر جو چرا ہے وہ پشاور میں، ابھی پشاور میں ہے، لیکن ایئر ہیڈ کوارٹر بھی پشاور میں. یہاں پہ چیف پڑھتے تھے. لیکن یہاں پر یہ بھی تھا، یہ جو یہاں پہ کیونکہ پرووسٹ والے یہاں سے آئے تھے. پرووسٹ ہے جو ہماری ملٹری پولیس ہے، آرمی کی ملٹری پولیس ہوتی ہے، ایئر فورس کی پرووسٹ ہوتی ہے. تو پرووسٹ والے بھی آئے تھے، تو ان کو کیس کیا سارا کو دکھا پھر جو ہے نا قانونی کارروائی ان بندوں کے خلاف کی جنہوں نے مجھے مارا تھا. وہ سب کچھ ہو گیا جی. ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا. جو کچھ ہوتا ہے تھانے میں بس وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا. اچھی طرح ان کی طبیعت صاف کی ان کی. تو مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ کسی بھی جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے ان کو اپنا کارڈ دکھایا تھا. آئی شوڈ دیم مائی کارڈ. میں نے کہا بھائی یہ میرا کارڈ ہے، میں پاکستان ایئر فورس سے ہوں. اب کیونکہ اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا کہ وردی والا صرف جو خاکی جو ہوتا ہے نا اس کو یونیفارم سمجھا جاتا ہے، باقی اور کسی کو بھی نہیں. کہ یہ آنیسٹ وہ بات ہے. تو اسے دیکھو، بلو رنگ کی وہ شرٹ ہے، اس کے اوپر رینکس لگے ہوئے، وہ پٹیاں ہوتی تھی. میری ایک پٹی تھی اس پہ، ایک پٹی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. تو افسر آ گیا، تو کون سا آرمی میں ہے؟ میں کہا آرمی نہیں، ایئر فورس ہی پائلٹ جہاز ڈالنا. انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہے، مار دعا بنا دیا میں سوچ. اور یہ ریسنٹلی جو ہوا تھا، جب یہ ہمارے سجاد حیدر صاحب سوری ایئر کمڈور ریٹائرڈ جو تھے ہمارے وار ہیرو 1965 کا، ان کا جتنا احسان ہے پاکستان پہ، مطلب ڈیفینیٹلی وہ اس کو کبھی کریڈٹ نہیں دیتے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو میں تھا، ورنہ آئی واز نتھنگ. لیکن بہرحال ہم تو کیونکہ ہم تو ان کے جونیئر بھی ہیں، اور جو ان کی خدمات ہیں ہم تو ان کو جاتے ہیں، ہم تو ان کو دور سے دیکھ لیں تو ہم تو جا کے ان کے جو ہے نا گوڑے پڑ جائیں. تو وہ ان کا اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوا، تو وہ اپنے میڈلز وغیرہ پہن کے گئے، اور ان کے ساتھ تھانے دار نے بدتمیزی کی. کمانڈر سجاد حیدر، اسی لیے میں بول رہا ہوں جائیں آپ ایئر کمانڈر، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. آپ نے کیا کیا آگ نہیں لگائی ہے؟ میں نے اس ملک کو کمانڈر کو آگ لگائی ہے. آپ نے پاکستان کے ماڈل کو آگ لگوائی ہے ادھر. کس نے؟ آپ کے بندو نے، انہوں نے. اور میں نے اس ملک کو بچایا ہے. چلے جائیں پلیز، آپ لوگ ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں وار ہیرو ہوں. مجھے نہیں پتا وار ہیرو ہیں یا نہیں ہے، بس یہ آگے رستہ بند ہے، آپ ادھر نہیں جا سکتے پیریڈ. تو بڑا اس کو اچھالا گیا ہمارے فورسز کے اندر، جو ایئر فورس کے جو گروپس جس میں دیکھیں بدتمیزی کر دی اس بندے نے. یونیفارم ان کو کیا پتا بھائی، ان کے نزدیک وردی والا جو ہے وہ خاکی ہے. سمپل سی بات ہے، یہ ہماری پرسیپشن میں ہے. 3 ماشاء اللہ ہم نے گزارے ہیں، 4 ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور مشرف صاحب. تو اس لیے لوگوں کا کانسیپٹ چینج نہیں کر سکتے. تو وہی سیم سے وہی. اب میں جب واپس گیا اکیڈمی، سارا کچھ کروا سب کچھ ہو کے ٹھیک ہے جی، تو مجھے پتہ کس بات پہ سزا دی. ہمیں کریڈٹ شپ میں یا ایون جب آپ ملٹری کا بن جاتے ہیں آفیسرس، کمیشن آفیسرس کی بات کر رہا ہوں میں، نان کمیشن آفیسر کو تھوڑی سی چھوٹ دیتے ہیں، لیکن کمیشن آفیسرس کو نہیں. آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول نہیں کر سکتے. ٹرین پہ ٹریول کر سکتے ہیں، ایئرپلین پہ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن جو پبلک بسیں، جو پرائیویٹ بسیں نہیں ہوتی ہیں، وہ جو رنگ برنگے پھولوں والی ہوتی تھی اس زمانے میں، ان پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کو پرمیشن نہیں ہے. ہاں سٹی ٹو سٹی جو شٹل سروسز ہیں، ڈیوو کوچیز ہو گئی، اس قسم کی، اس پہ آپ سفر کر سکتے، لیکن جو ود ان سٹی چلتی ہے پیریڈ نہیں کر سکتا اس پہ سفر. تو میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کا. ٹھیک ہے، انہوں نے آئی ڈی کارڈ پہ مجھے چھوڑ دیا، آئی ڈی کارڈ گم گیا، اس کو چھوڑ دیا مجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا کانفلکٹ یو ہیو لاسٹ اٹ، اوکے وی کین انڈرسٹینڈ. اس کی ایف آئی آر بھی تھی. جو بھی لڑائی ہوئی وہاں پہ، اچھا میں نے وہاں پر، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے وہاں پر سروس آفیسر سے جو وہاں پہ کھڑا تھا آئی لائن چنگی پہ، میں نے اس کی گن چھین لی تھی. یہ بھی ایک افینس تھا، لیکن پولیس نے مجھ پہ وہ اپنی ودیت میں وہ پرچہ نہیں کروایا. ورنہ بنتا ہے، کیونکہ آپ آفیسر کی گن کو نہیں چھو سکتے. اسی میں دیکھیں تو ایک آفیسر کی گن ایک عورت نے چھو لی تھی ایک پروٹیسٹ میں.
یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ ہے اس نے کسی رکھ کے اس کو تھپڑ لگایا تھا. میں نے اس وقت بھی اس پہ بھی تھوڑے سے کامنٹ پاس کیے تھے کہ بھائی ایک سروس, اگر مجھے اس وقت وہ شوٹ بھی کر دیتا نا تو ہی وڈ ناٹ ہیو بین چیلنجڈ, کیونکہ ایک یونیفارم پرسن, آئی واز آلسو اے یونیفارم پرسن, بٹ آئی بروک دا پرائیویسی آف سم ون ایلس. وہ تو پولیس والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے مقدمہ نہیں کیا, ورنہ بنتا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یونیفارم پرسنل پہ اٹیک کرنا یہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں اس کی سزا بہت سخت ہے, ایکسٹریملی سخت ہے. کوئی دنیا میں کوئی ملک اس کو برداشت نہیں کرتا. ایون یورپین کنٹریز میں اگر آپ نے پولیس والے کو ہاتھ لگا دیا, پھر وہ جو کرتے ہیں نا, پھر ان کو اس کے استثنا ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی کریں. آپ نے وہ ایئرپورٹ کے انسیڈنٹس بھی دیکھے ہوں گے, جب یہ کچھ ایک فیملی کی پٹائی بھی انہوں نے کی تھی. The jury was unable to reach a verdict on the single charge faced by both brothers, assault occasioning actual bodily harm against armed police officer PC Zachary Marsden at Manchester Airport on the 23rd of July 2024. The position of the two brothers has always been that they acted in self-defense, and today they were formally acquitted and a verdict of not guilty was recorded. اس میں ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی. ان کے جو سٹاف تھا وہاں پہ ایئرپورٹ کا, جو سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہے, تو اس لڑکے پاکستانی لڑکا تھا, مطلب پاکستانی نژاد برٹش, اس نے پکڑ کے پولیس والے کو ٹھکائی لگا دی. پھر پولیس والے نے اس کی پکڑ کے ٹھکائی لگائی, لیکن پولیس والے نے مقدمہ یہ کیا کہ بھائی اس نے ہم پہ پہلے ہاتھ اٹھایا, لیکن پولیس نے اس کو بری کر دیا. حالانکہ اس نے یونیفارم پرسنل پہ ہاتھ اٹھایا تھا, لیکن اس کو اس وجہ سے بری کیا کہ اس نے اپنی والدہ کی پروٹیکشن کی, اپنی فیملی, کیونکہ اس کی فیملی کو پرووک کیا گیا. اینڈ ہی واز گیون این واٹ یو کال امینٹی. اندازہ کریں کہ فیملی میٹرز فرسٹ ان کنٹریز میں. حالانکہ اس نے میرے جس طرح بتا دیا کہ کتنی سختی ہوتی ہے کہ پولیس والے پہ حملہ کرنا, یونیفارم پرسنل پہ حملہ کرنا, لیکن انہوں نے عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. بہت کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے, بٹ لیکن دونوں فریق جو ہیں وہ اس میں راضی ماضی ہو کے چلے گئے. فیملی فرسٹ. یہ بھی ایک ٹیکسس میں کیس ہوا ہے جس میں ایک والد نے اس کی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک درندے نے وہ سلوک کیا جو درندے کرتے ہیں. تو وہ جب عدالت میں آتے اس نے اس کو پکڑ کے مار دیا, قتل کر دیا اس کو. ٹیکسس جیسی عدالت میں انہوں نے اس بندے کو باعزت بری کر دیا. یہ ری ایکشن تھا. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے اپنا کیس بتایا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا, مجھے کیونکہ میں نے تو سارا اپنے ری ایکشن میں کیا تھا, اس وجہ سے میں بھی اس میں سیلف ڈیفینس آدمیہ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اگر اس کو سیلف ڈیفینس ثابت کر دیں, اس کیس میں تو بڑے آرام سے ثابت ہوتا ہے. کرن صاحب کے کیس میں چیز میں جونیئر ہے, لیفٹنٹ کرنل ہے, تو ابھی اس کی میرے جو کورس میٹس ہیں ابھی ایئر وائس مارشل ہیں, مطلب میجر جنرل کے عہدے کے برابر ہیں. تو آپ اندر ڈفرینس کر سکتے ہیں, لیکن بار میں ایک از تعظیم جو ہے میں ہر اپنے ملٹری پرسنل کو, ایون جو ہمارے جو اسٹاف ہوتے ہیں ان کو بھی میں صاحب ہی کہہ کے بلاتا ہوں. تو اس لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے, تعظیم رسپیکٹ ہماری اس میں بسی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا تھا. اب میرا کیس جو آ گیا تو میں نے یہ ایگزامپلس دی. گردو سال کورٹ میں کیا کیا, لنچ کر دیا اس پورے اپنے بندے کو, زندہ جلا دیا ایک بدمت کے بندے کو. مشال خان اسی کے پی کے میں یونیورسٹی میں جو ہے اس کو جو ہے پکڑ کے انہوں نے کس طرح اس کے سر پہ وہ اللہ نعوذ باللہ I don't want to even describe that one, کس طرح اس بندے کو جو ہے وہ کچل کے رکھ دیا. تو یہ موب جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو ہے جو سرحد پار سے جو آتے ہیں نا اس طرف مہاجرین بن کے, ان کے ذہن میں زیادہ ہے. اور میکسیمم جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہ اسی قسم کے مائنڈ سیٹ پر کرتے ہیں. تو یہ تو کرن صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ زندہ نکل کے وہاں سے چلے گئے. ایک تو میں یہ بات کروں. یہ میں نے 3-4 کیسز کو بتا دیا, اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیا کہ مجھ پہ کیس ہوا. اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کیا کرن صاحب پہ کوئی کیس ہوگا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی ادارے کی طرف سے. جناب بالکل ہوگی. جس طرح مجھ پہ یہ الزام تھا کہ تو نے بس پہ سواری کیوں کی. اگر آپ اس بس پہ سواری نہ کرتے تو جو چین آف ریئیکشن ہے, جو چیز کیک جو تھیری سے کہتے ہیں, ایک سے ایک ڈومینو افیکٹ جو ہوتا ہے, یہ نہ ہوتا. لیکن آپ نے یہ کر دیا. تو جو کاز تھا, پرائمری کاز, آئی کار آن دا بس, اس کی بیس پر
مجھے جو ہے نا وہ جتنی میری رجسٹریشن ملنی تھی وہ مل گئی، وارننگ مل گئی، لاسٹ وارننگ دی تم نے کہ اب اگر دوبارہ تم نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی اپنے پورے ٹنور میں، that would be it and you would be kicked out of the hood no matter what your ranks is gonna be. So وہ وارننگ آپ کے فولڈر میں لگ گئی، وہ تھرو آؤٹ جاتی ہے. تو یہ اس کی انہوں نے کی. اب آ جاتے ہیں اس انسیڈنٹ پہ. لیکن میں اس کی ویڈیو شیڈیو نہیں چلاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، سب نے دیکھ لی ہوگی، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بنا لی ہوگی. لیکن میں ایز اے ایکس یونیفارم پرسنل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے، جس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ہوگی، بلکہ ہو نہیں سکتی، میں نے بتایا کہ ہوگی. میں نے اسی ویڈیو میں بتایا ہوئے اپنے ایک اور ہمارے جو ہے میرے ایرونامکس کے ٹیچر ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ فرنیچر بنا لیا تھا، جو ان کے ذہن میں درخت لگا ہوا تھا اس کو کٹوا کے فرنیچر بنا لیا. تو پھر سب کی دعوت کی، سارے آئے، بیس ماڈل سب کو بولتے ہیں سر جس صوفے پہ بیٹھے ہیں نا یہ ادھر درخت لگا ہوا تھا، اس نے بہت تیری خیر ہوئی، تم نے سروس ٹری کاٹ دیا، چلو بھائی ان کو نوکری سے نکال دیا. He was senior most flight lieutenant at that time. 13-14 سال کی سروس ان کی ہو چکی تھی، لیکن ڈسپلنری ایکشن ہوا آؤٹ. اب ان کا جو ہے صرف یہ ہوگا کہ آن ڈیوٹی جب یہ تھے اور اگر انہوں نے کوئی ڈائیورژن کرنی ہے، کسی طرف بھی جانا ہے، فیملی پرابلم ہو گیا، کوئی یہ فیملی ڈسپیوٹ ہی تھا نا کیونکہ تو وائف وہاں پہ تھی، تو ہی شوڈ ہیو ٹولڈ ہز سپیریئرس. ایک اپنے اسی کو کال کرنی تھی کہ سر یہ پرابلم ہو گئی ہے، آئی وڈ بی لیٹ. اب اگر انہوں نے یہ وہ کال پلیس نہیں کی اس جگہ پر، اپنے اسی کو انفارم نہیں کیا، تو پھر ان کے خلاف اس کی کارروائی ہوگی، ایبسینٹ وداؤٹ لیو، جو اپنی ڈیوٹی سے یہ ایبسینٹ رہے اس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک اگین پبلکلی جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے. شو آف ویپن آپ کو بالکل بھی لاؤڈ نہیں ہے پبلک میں. آپ اس کو انلیس یو آر آن دی اسائن ڈیوٹی، تو چونکہ ان سے ویپن بھی شو آف ہو گیا، سروس ویپن ان سے شو آف ہو گیا، اور نہ صرف شو آف ہوا بلکہ شوٹ آؤٹ بھی ہوا. نو میٹر کیا کانسیکوینسز تھے اس کے، کس ریزنس کی وجہ سے وہ ہوا، نہیں، ملٹری میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. ان کے خلاف صرف اس وجہ سے یہ ایموشنل جذباتی حملے کہ اپنی بیوی کو بچا رہے تھے، اپنی فیملی کو بچا رہے تھے، یہ ادھر نہیں چلتی. ہاں یہ وہاں پر میں بات کر سکتے ہیں، میں اگر پرسنلی دیکھوں تو میں بھی یہی کرتا، بلکہ کیونکہ میں نے تو اس وقت جو تھی جب میرے کو فیملی بھی چھوڑے پہ، تو میں نے تو پولیس والے کی گن پکڑ لی تھی. وہ تو مجھے چلانی نہیں آتی تھی اس وقت، وہ جو تھی بھی دوسری پرانے زمانے کی جو گنیں ہوتی ہیں، وہ رائفلز ہوتی ہیں لمبی والی، وہ کوڑا کیسے چلانا ہے، ہم تو اس G3 کی پریکٹس کرتے تھے، تو اس کا سیفٹی لاک کیسے کھولنا ہے، تو مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ تھی، تو اس لیے بچوں کا اس میں راؤنڈ بھی نہ ہو، ورنہ میں تو پھڑکاتا ہوں کو جس دن مجھے کٹ پڑی تھی. غصہ تھا بھائی، غصہ ہر بندے کو آتا ہے. تو ریگارڈلیس ہوتا ہے، اس کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، ایموشنل چیزیں سائڈ پہ کرتے ہیں، سب کچھ سائڈ پہ کرتے ہیں. جو ان کے خلاف ادارہ کارروائی کرے گا وہ ایک تو یہ کرے گا کہ ایبسینٹ وداؤٹ لیو، ڈیوٹی سے ایبسینٹ ہو گیا وہ، دوسرا شو آف دا ویپن، اور تیسرا فائرنگ دا ویپن. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں پہ ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے ادارے کے مطابق، آرمی ایکٹ کے مطابق، وہ ہوگی، پیریڈ، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان کا حساب. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو کلیئر کر بتا دیا. اس میں کوئی اس میں یہ سوچے بھی نہ کہ جو ہے نا وہ ادارہ جو ہے اس کو ان کو چھوڑ دے گا کہ جو ہمارا پیٹی بھائی ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں یار. پھر جو ہے نا پھر ادھر پھر اس جو ڈسپلن پہ جو بیس پھر وہ چیز رہتی نہیں ہے. پھر آپ بن جاتے ہیں پھنے خان، پھر آپ جا کے لوگوں کو ٹھکائیاں لگاتے ہیں، پھر آپ ان کو جو پھنے مارتے ہیں. تیری ہے میں جو ہے نا میں فلائٹ لیفٹیننٹ اور جب میں میجر ہوں، میں تمہیں دس دوں میں کی کر سکتا تیرے نال. پھر یہ چیزیں شروع ہوئی، پھر گنڈا گردی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ملٹری کا. اب آ جاتے ہیں اس انسیڈنٹ پہ. ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے جو کیا، نارمل ریئیکشن. آپ کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، اس کو قربان سے پکڑا، ویری کلیئر ویژولس ہیں وہاں پر، اور ساری اسٹوری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. صرف اسی جو ویڈیو جو سرفیس ہوئی ہے آپ اسی وجہ سے دیکھ لیں تو اس بیچاری کو آئینہ شاید نام ہے ان کا، مسز آئینہ، ان کو اٹھا کے زمین پر پٹکا جاتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ یہ مرد ہیں، یہ مرد حضرات ہیں جو خاتون کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. ان کی مردانگی خیر وہ ہم نے جو افغانستان میں بھی دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح یہ لوگ وہاں پہ کوڑے مارتے ہیں عورتوں کو. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ.
میں اپنے جو پاکستانی پشتون ہیں ماشاء اللہ بیچارے جو یہ بھائی صاحب بھی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے ان کا، میں نے سیریل کے اسٹارٹنگ میں ان کا پورا نام بتایا تھا کہ محمد اسفندیار شہزاد ولی خان فرام چارسدہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے. تو یہ جو کیونکہ ان بندوں نے ان کو گالی دی کہ جس طرح ہم نے فاٹا میں تمہاری ماؤں بہنوں کو کیا اسی طرح ہم ادھر بھی تمہیں جو وہی کریں گے، یہ ان کے وہ. تو پھر تو دیکھیں کہتے ہیں نا جی کہ وہ پشتونوں کی غیرت ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہم تو چلو پنجابی ہو گیا، ہمیں تو بغیرت کہا جاتا ہے، جو وہ لسانی وہ ہم اس میں نہیں پڑھتے، غیرت ہر بندے کی ہوتی ہے. غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک پشتون کی بیوی پہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ چھوڑے گا آپ کو؟ اس نے کیئر نہیں کرنے کے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے، اس کی نوکری رہتی ہے نہیں رہتی. یہ کرنل شیر خان یہ بھی پشتون تھے، کیپٹن کرنل شیر خان، وہ جو چڑھ گئے تھے کارگل میں -30 ڈگریز پہ، ٹھیک ہے. 6 مہینے رہے وہاں پہ، آخر تک انہوں نے اپنا سر نیچے نہیں جھکایا. پھر نہیں انہوں نے سوچا کہ میری نوکری جائے گی، مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، میری ماں یا اس کا بیٹا چلا جائے گا، میری بہن کا بھائی چلا جائے گا. نہیں، انہوں نے پھر وہاں پہ آخری دم تک لڑتے رہے، وہ پھر نہیں چھوڑتے. تو وہی ٹیچنگس ہیں بھائی. ناؤ آئی ڈونٹ کیئر، ناؤ مائی فیملی از فرسٹ. اس کا یہی والا صاحب وہ وہاں پہ نہ پہنچتے، ایک وردی والا وہاں پہ نہ پہنچتا، پولیس والے وہاں پہ کھڑے تھے، کچھ نہیں کر سکے وہ. اینڈ یٹ شی واز گروپڈ. اب کسی عورت کو گربان سے پکڑیں تو آپ اس کے پستانوں پہ جا رہے ہیں. بہت بڑی یہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے اس میں پوری دنیا میں، سویلائز ورلڈز میں اس بات پر جو ہے وہ بندے عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں. تو یہ تو اب خیر پاکستان میں تو کچھ چیزوں کا جواب ایسے ہی دیا جاتا ہے. تو آپ اس کی بیگم کے گربان پہ ہاتھ ڈالیں گے اور آپ ایک باوردی آفیسر کو ماریں گے، اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے سر پہ ڈنڈے ماریں گے، اس کو دھکے دیں گے، اس کو کونیوں سے ماریں گے. تو پتہ ہے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستانی قانون کے مطابق، میں نے آپ کو ملٹری قانون بتا دیا، جو پاکستانی قانون ہے یہ دفعہ 553 PPC لگتی ہے، ایک 552 PPC، تو 152 PPC 3. اس کے بعد آ گیا آپ کا کہ یہ یونیفارم پرسونل کا مطلب کیا ہے. یہ ہمارے اسی جو آرمی جو سول ایکٹ ہے 1880 کا، اس میں جو 21 PPC ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ بندے. اس میں اس کے علاوہ 182 بھی لگتی ہے اور 181 بھی لگتی ہے. یہ ساری دفعات جو ہیں ان بندوں پر لگیں گی جنہوں نے ایک یونیفارم پرسونل پہ ہاتھ اٹھایا. جس طرح میں نے کہا کہ نو میٹر واٹ لاجک ہی ہے، ملٹری از گونا ڈیل ود ہم اکارڈنگ ٹو دا ملٹری. ان کو اپنے حساب سے جو 3 میں نے جرائم بتائے ہیں ان کے جو بنتے ہیں نظر آتے ہیں. AWOL absent without leave from his duty. 2 showing off the public weapon, a service weapon in public. 3 shooting it. ٹھیک ہے، ان پہ ان 3 چیزوں پہ کارروائی ہوگی. ادھر آ جائیں اب ان کے اوپر 37 بندے جو ہیں وہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں، کیونکہ اس میں کافی سارے بندے تھے، 150 بندہ تھا اس پر. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل تباہ ہوگا. اب جتنی مرضی اس کو آواز ہے، جو مرضی بولیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا کا ٹمکانا ہوگا، وہ گئے. There is no mercy. یہاں پر آپ اس طرح کی تصویریں بنا کر بھیجیں گے تو پھر پتہ کیا ہونا ہے؟ پھر لالو لال ہونی ہے. اپنے مستقبل کو بچائیں. چلیں وہ جن لوگوں نے کیا ہے میں وہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ تو پتہ نہیں اس کالج تک کیسے پہنچ گئے. یہ میں نے وہ بتانا تھا کہ یہ بچے تو گئے، مستقبل تباہ ان کے، مستقبل اسی تباہ کہ یہ بھی جیل میں بھی جائیں گے نا. سیلف ڈیفینس از آلویز الاؤڈ when you're saving your family. میں نے آپ کو سولائز ورڈ سے ایگزامپلس دیے. سو سول کورٹس میں کرنل صاحب نکل جائیں گے سیلف ڈیفینس سے. ہاں وہ اپنے ہی اس میں وہ رگڑے جائیں گے، وہ علیحدہ چیز ہے، اور اس پہ کوئی وہ دوسری وہ ہے ہی نہیں ہے، دو رائے ہی نہیں ہے. یہ وڈ بی کورٹ مارشل فار دیٹ. لیکن یہ والے جو بیچارے کہ آپ کے ان کو کہیں، یہ اگر میں نے ایکٹس گنوائے ہیں اوپر، اور کیونکہ ہر ایکٹ کے مطابق جو سزا ہوتی ہے وہ ایڈ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ پہ جو دفعات لگتی ہیں، اگر ایک دفعہ پہ 7 سال کی قید ہوئی ہے، دوسرے پہ 3 سال کی، تو یہ 7 سال ہی کاؤنٹ ہوگی. نہیں، یہ 7 × 3 10 سال کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں آپ. تو انہیں کے 12-13 سال تو گئے
اب یہ 19-20 سال کی ہوں گے، 12-13 سال بعد 32 سال کی عمر میں ٹھپا لگا کے نکلیں گے کرمنل کا، تو پھر انہوں نے معاشرے میں آگے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہی کام کرنے جو کہ باپ دادا کرتے آئے. لیکن پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈزنٹ میٹر ہو. تو لیکن انہوں نے جو میں آپ کو بتاؤں، پختونولی میں نا جو 5ویں چیز ہوتی ہے وہ عورت کی عزت ہوتی ہے. اس کی 4 اور بھی شکیں ہیں کہ خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. خاتون دشمن کی بھی ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ سر جھکاتے ہیں. جو اوریجنل پشتونز ہوتے ہیں وہ اس پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، وہ اس کو کبھی گالی نہیں دیں گے، وہ نہ کبھی اس پر کبھی کوئی بات کریں گے. اس کا لدا ہوا ہے نو، وہ یہ سب کی مائیں بہنیں سانجھی رکھتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا یہ وہ ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے، اس کو اسی کو. ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ اگینسٹ پختونولی کیا ہے. یہ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں، یہ پختون نہیں ہے. ان اس قسم کے جو سوویت کی جو پیدائشی ہیں نا، ان کو ذرا ان کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ایک عورت کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ایک عورت کو دھکے دے رہے ہیں، ایک عورت سے بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ دوسرے جو تھے ان کے جو HR کے جو ہیڈ تھے جدون خان صاحب، وہ چیز تھی. جی میں جو انگلش پہ جو ہے ویڈیو ہے وہ میں نیکسٹ پہ بنا دوں گا. فیصا خان صاحب سوری فار دس بیکاز دس ہیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، کیونکہ ون ڈے یو آر گونا بی پارٹ آف دس ون. یہ سچویشن کسی کے ساتھ بھی کسی ٹائم پر بھی آ سکتی ہے. یاد رکھیں کہ اینی تھنگ یو ڈو اگینسٹ دا ڈسپلن آف پاکستان ملٹری یو وڈ بی پنشڈ بائی سیم ملٹری. یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ جب آ گئے ہیں آرمی میں، ملٹری میں، تو پھر آپ کو کبھی نہ کبھی گولی کہیں نہ کہیں لگ ہی جانی ہے، شہادت آپ کو ہو ہی جانی ہے. وہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو ہم تو خیر وہ اس کو تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح شہید ہو جائیں ملک کے لیے، تاکہ جنتیں بھی پکی ہوتی ہے نا، یہ بھی تو تھوڑا سا سائڈ بینیفٹس آتے ہیں. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اوائڈ کریں. اوائڈ یہ ڈرتے نہیں، اوائڈ کرنے سے مراد یہ کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ذرا آپ تھوڑا رکھو. اسی لیے جو ہے بہت سارے آپریشن جو ہے نا اس میں ہمارے جو فوج ہے وہ ہتھیار نہیں چلاتی ہے. کوئی کوشش کرتی ہے کہ اس نے یہ اس سے دے انسان کے بچے بن جائیں، لیکن وہ پھر وہ نہیں ہوتے. تو ایونچولی بہرحال میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایکشن آپ کے خلاف ہوگا اگر آپ نے کوئی بھی ڈسپلن کے اگینسٹ بات کی ان دا فورسز. تو ہم تو جناب لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایز اے فیملی ممبر جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا. ریئیکٹری تھا وہ، اور جس طرح کا وہ لنچنگ موب تھا، یہ ہیڈ ٹو کم اپ ود دس تھنگ. لیکن آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. Don't make it an example. Don't do those things ever again. Always inform your company commander or your OC officer commanding, and then go with some people. یہ اکیلے پہنچ کے وہاں پہ. So, anyway, mistakes are learned. People learn from the mistakes. Pakistan آئندہ بات.